فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں گولیوں کی رینج سے صحیح و سالم نکل آیا تھا، میں بھی اور میرا اونٹ بھی۔ میرے منہ پر سیاہ ڈاٹا بندھا ہوا تھا جس کی وجہ سے قزاقوں کے لیے مجھے پہچاننا ممکن نہیں رہا تھا۔ دور سے تو انہیں دھوکہ دینے کے لیے اونٹ اور میرا لباس ہی کافی تھا، لیکن قریب پہنچنے کے بعد اس ڈاٹے نے میری بہت مدد کی۔ قزاقوں تک پہنچنے کے لیے مجھے اس ریتلے ٹیلے کا چکر کاٹنا پڑا جس کے عقب میں وہ موجود تھے۔ ان میں سے کچھ تو ٹیلے کے اوپر اوندے لیٹے بدستور فائرنگ کرنے میں مصروف تھے اور کچھ ٹیلے سے نیچے اتر کر مضطربانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے اونٹ ٹیلے سے کچھ ہی دور بیٹھے تھے۔ قزاقوں کا سرغنہ بھی ان کے درمیان موجود تھا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ سیاہ نقاب میں رہتا ہے۔ اپنے سیاہ نقاب میں وہ دور ہی سے پہچانا جا رہا تھا۔ اس کا لباس بھی دوسرے قزاقوں سے مختلف تھا اور اس کے ہاتھوں تک پر دستانے موجود تھے۔ قزاقوں کے نزدیک پہنچنے تک میں ان کے اونٹ شمار کر چکا تھا، تعداد میں 15 تھے۔ گویا مجھ تک پہنچنے والی ہر اطلاع درست تھی۔ قزاقوں کے پاس پہنچنے تک نہ صرف میں نے انہیں شمار کر لیا تھا بلکہ میں اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں بھی فیصلہ کر چکا تھا۔ بھاگو یہاں سے، میں گھبرائی ہوئی آواز میں چیخا۔ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، نخلستان میں پولیس موجود ہے۔ میں نے اس قزاق کی آواز کی نقل اتارنے کی کوشش کی تھی جس کا لباس اس وقت میں نے پہن رکھا تھا۔ میں اپنی کوشش میں زیادہ کامیاب تو نہیں رہا تھا مگر پولیس کے نام نے قزاقوں پر ایسی بوکھلاہٹ طاری کر دی تھی کہ اگر میں نے انہیں اپنی اصل آواز میں بھی یہ بری خبر سنائی ہوتی تب بھی وہ آواز کا فرق شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ میری بات سن کر ان میں شدید افراتفری پھیل گئی۔ فائرنگ کا سلسلہ یک لخت ہی موقوف ہو گیا اور سارے قزاق پولیس چیختے ہوئے اپنے اپنے اونٹوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ان کی بوکھلاہٹ دیکھ کر مجھے اپنی ہنسی پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا مگر موقع کی نزاکت کا تقاضا تھا کہ میں ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے گریز کرتا جس کے باعث وہ میری طرف سے مشکوک ہو جائیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا اور قزاقوں کو بڑی عجلت میں اونٹوں پر سوار ہوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ان میں سے کئی نے تو اپنی گنے تک وہیں ریت پر چھوڑ دی تھی۔ قزاقوں کا سرغنہ بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہونے سے نہیں بچ سکا تھا۔ افراتفری میں اونٹوں پر سوار ہونے والوں میں وہ بھی شامل تھا لیکن اس نے بہت جلد خود پر قابو پا لیا تھا، اس لیے کہ جب قزاق وہاں سے فرار ہونے لگے تو میں نے ان سب سے پیچھے رہنے کی کوشش کی۔ قزاقوں کی سرغنہ کی توجہ میری جانب تھی، چنانچہ اس نے بھی اپنے اونٹ کی رفتار سست کی اور اپنا اونٹ میرے اونٹ کے برابر لے آیا۔ تمہارے ساتھیوں کا کیا بنا سمسام؟ سرغنہ نے مجھ سے پوچھا۔ اور تم وہاں سے کیسے بچ کر نکل آئے؟ وہ چاروں مارے گئے، میں نے برائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ بس میری قسمت ہی اچھی تھی کہ وہاں سے بچ نکلا ورنہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہاں پولیس کی موجودگی کا مطلب ہے کہ قبیلہ جوراتا کے لوگوں نے ہی پولیس کو مطلع کیا ہوگا۔ سرغنہ نے غصیلی آواز میں کہا، اب میں انہیں دیکھوں گا۔ پولیس کب تک انہیں تحفظ فراہم کرے گی؟ پولیس زیادہ دیر تک نہ رک سکے گی، میں نے کہا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمیں ریگستان میں گھیرنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو۔ کیا مطلب؟ سرغنہ نے کہا، جب انہیں ہمارے فرار کا علم ہوگا تو وہ نخلستان سے نکل کر ہمارا تعاقب کریں گے۔ کیا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہوگا؟ ہماری دہشت اتنی ہے کہ وہ ہمارے تعاقب میں آنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے، سرغنہ نے کہا اور وحشیانہ انداز میں ہنس پڑا۔ میری نگاہیں اپنے سے آگے سفر کرنے والے قزاقوں پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے ان کی منزل کے متعلق کچھ علم نہیں تھا اور خود میں ریگستان کے راستوں سے لا علم تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا جلد کرنا تھا ورنہ اگر ہم صحرا میں زیادہ دور نکل جاتے تو میں راستوں کی پہچان کھو بیٹھتا۔ وہاں کتنے پولیس والے تھے؟ دفعتاً سرغنہ نے مجھ سے پوچھا۔ بہت سارے، میں نے اسٹین گن سنبھالتے ہوئے کہا۔ سرغنہ سامنے کی سمت دیکھ رہا تھا اس لیے وہ یہ نہیں دیکھ سکا تھا کہ میں نے اسٹین گن سنبھالی ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ وہ نخلستان میں ہر طرف بکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ کمال ہے، اتنے بہت سے پولیس والے ریگستان سے گزر کر وہاں تک پہنچ گئے اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو سکا۔ کچھ اندازہ ہے وہ کن راستوں پر سفر کر کے نخلستان تک پہنچے ہوں گے۔ میرا خیال ہے وہ یا تو ہوائی جہاز سے یا پھر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے یہاں آئے ہوں گے۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہی بات ہوگی
ورنہ ان کی آمد ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے سٹین گن سیدھی کی، دل ہی دل میں خدا کا نام لیا اور آگے سفر کرنے والے قزاقوں پر برسٹ مار دیا۔ ان 14 قزاقوں کو ایک ہی برسٹ میں ختم کر دینا آسان نہیں تھا، مگر اس سلسلے میں میری مشاقی کام آئی۔ میں ان سب کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ قزاقوں کے ساتھ کچھ اونٹ بھی مارے گئے تھے۔ سٹین گن کی برسٹ کے ساتھ ہی ریگستان میں جیسے ایک بونچال سا آ گیا۔ مرنے والوں کی چیخیں، کراہیں اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازوں نے مل کر ایسا شور پیدا کر دیا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے برابر سفر کرنے والے قزاقوں کے سرغنہ پر اس اچانک افتاد سے گویا بجلی سی گر پڑی، مگر اس کے کچھ سمجھنے سے قبل ہی میں سٹین گن کا رخ اس کی جانب کر چکا تھا۔ اس نے اضطراری طور پر اپنا اونٹ روک دیا تھا۔ میں نے بھی اپنے اونٹ کو ٹھہرا لیا۔ اس حرکت کا کیا مطلب ہے سمسام؟ سرغنہ نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریگستان سے قزاقوں کا راج ختم ہو گیا، قافلے سکون سے سفر کیا کریں گے۔ تم سمسام تو ہرگز نہیں ہو۔ میں اس کی آواز اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں تمہاری موت ہوں۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو چپ چاپ اپنا اونٹ سنبھالو اور یاد رکھو کہ ذرا سی بھی چالاکی دکھانے پر میں تمہارا وہی حشر کروں گا جو تمہارے ساتھیوں کا کیا ہے۔ سرغنہ نے بے چونو چرا میری ہدایت پر عمل کیا۔ وہ سخت خوف زدہ تھا اور اس نے کسی ہتھیار کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ اب اونٹ سے 30 قدم دور ہٹ جاؤ۔ میں نے اگلا حکم صادر کیا۔ اس نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ اس کے دور ہٹنے کے بعد میں نے اس پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنا اونٹ بھی بٹھا دیا۔ اسے اپنی نازک پوزیشن کا احساس تھا، اسی لیے وہ کوئی بھی حرکت کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی میری انگلی کی ایک جنبش کی محتاج ہے۔ نیچے اتر کر میں اس کے اونٹ کی طرف بڑھا اور اس پر موجود اسلحہ اتار کر اپنے اونٹ پر منتقل کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں سرغنہ کی طرف بڑھا۔ تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اسے پوچھا۔ اگر ہے تو میرے حوالے کر دو، میں غیر مسلح ہوں۔ اس نے کہا۔ میرے سارے ہتھیار اونٹ پر ہی تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ قزاقوں کے پاس پستول یا ریوالور کا ویسے بھی کوئی کام نہیں ہوتا، انہیں تو بڑے اور دور مار اسلحے سے غرض ہوتی ہے۔ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو؟ سرغنہ نے برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہیں لے کر نخلستان جاؤں گا۔ تم قبیلہ جراتا کے مجرم ہو، وہی لوگ تمہاری قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس نے مجھے لالچ دیا۔ میرا تم سے یا تمہارا مجھ سے تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں نے کہا۔ تم نے ان لوگوں سے جو رقم طلب کی تھی، ممکن ہے وہ تم سے اتنی رقم لے کر تمہیں چھوڑ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں انہیں اس سے 10 گنا رقم دینے کو تیار ہوں۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ میرے پاس چونکہ ایسے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہاری قسمت کا فیصلہ تو وہیں چل کر ہوگا۔ تم وہ رقم خود کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو اور اتنی ہی رقم میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ میں اکیلا آدمی ہوں، رقم کا کیا کروں گا؟ نہیں، مجھے رقم دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس اپنا کام پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر کے میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ تم بڑے احمق معلوم ہوتے ہو، سرغنہ نے کہا۔ اتنی بڑی رقم کو ٹھکرا دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تمہارے دن پھر جائیں گے۔ میرے دن پھرے نہ پھرے، لیکن میں تمہارے ایسا ہاتھ رسید کر سکتا ہوں کہ تمہارا منہ پھر جائے۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم اس اسلحے کے بل پر اکڑ رہے ہو، اس نے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ اگر یہ تمہارے پاس نہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ تم مجھ پر کیسے حکم چلاتے۔ میں نے اسے گور کر دیکھا۔ میں اپنے ساتھ ان اونٹوں کو بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے زندہ بچ جانے والے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اگر مجھے ان کے نکل بھاگنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ میں لوگوں کو بغیر اسلحے کے بھی کس طرح قابو میں رکھ سکتا ہوں۔ وہ حقارت سے ہنسا۔ ہر بزدل ایسی ہی بہانے تراشتا ہے۔ بے فکر رہو، اونٹ کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ بہترین سدے ہوئے اونٹ ہیں، ان پر کوئی سوار نہ ہو تب بھی ایک ساتھ ہی سفر کریں گے۔ تمہاری باتوں نے مجھے اونٹوں کی طرف سے تو مطمئن کر دیا، میں نے کہا، لیکن مجھے تمہاری سلامتی کی طرف سے تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ تم صرف اسلحے کے بل پر بہادری دکھا سکتے ہو۔ پہلے تم نے اونٹوں کا بہانہ کیا اور اب ایسی احمقانہ گفتگو کر رہے ہو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں اپنی سلامتی کی فکر ہے؟ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ کسی کے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ میں تمہیں بغیر ٹوٹ پھوٹ نخلستان تک لے جانا چاہ رہا تھا، مگر تم شاید اپنی ٹوٹ پھوٹ کرانا ہی چاہتے ہو۔ ایسی بچکانہ باتیں پہلے میں نے کبھی نہیں سنی۔ اس نے مضحکانہ انداز میں کہا، کیا اپنا چہرہ تم ہمیشہ چھپائے رہتے ہو؟ میں نے اچانک اس سے سوال کیا۔ نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔
پھر چہرہ چھپائے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح میں اپنے گروہ میں دوسروں سے نمایاں ہو جاتا ہوں۔ وہ روانی سے میرے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا مضحکہ اڑا کر وہ اپنی پریشانیوں میں اضافے کے سوا اور کچھ حاصل نہ کر سکے گا، لیکن میرے لیے یہ سمجھنا ذرا مشکل نہیں تھا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ صرف خود کو دوسروں سے نمایاں رکھنے کے لیے اپنا چہرہ نقاب میں چھپائے رکھتا ہوگا۔ اس کی یقیناً کچھ اور وجہ رہی ہوگی اور میں وہ وجہ جاننے کے لیے سخت بے تاب تھا، مگر اس کا موقع نہیں تھا۔ مجھے واپسی کی جلدی تھی۔ دوسری طرف اس نے مجھے جو چیلنج کیا تھا اس کا جواب دینا بھی ضروری تھا، مگر میرے پاس اس کا وقت بھی نہیں تھا۔ اسے شاید اپنی جسمانی طاقت یا لڑائی بڑائی کی مہارت پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ اس کا زوم توڑنا بھی ضروری تھا۔ اسے یہ معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ اس نے مجھے للکار کر کتنی بڑی حماقت کا ارتکاب کیا ہے۔ تم نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ میں نے اسلحے کے بلبوتے پر تم پر قابو پایا ہے۔ میں نے ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں فوری طور پر تمہیں یہ موقع فراہم نہیں کر سکوں گا کہ تم مجھ پر اتنی برتری ثابت کر سکو، لیکن میرا وعدہ ہے کہ نخلستان واپس پہنچنے کے بعد پہلے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم میں سے کون برتر ہے۔ اگر تم نے مجھ پر اپنی برتری ثابت کر دی تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں واپس چلا جانے دوں گا، تم سے تمہارے بارے میں بھی کچھ نہیں پوچھوں گا۔ دوسری صورت میں تمہیں لاف و گزاف کرنے کی بھرپور سزا ملے گی۔ یہ فیصلہ یہی ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس نے کہا، نخلستان میں اگر میں تم پر حاوی آ گیا تب بھی قبیلہ جراتا کے لوگ مجھے بخشیں گے نہیں۔ تم اس قابل تو ہرگز نہیں ہو کہ تمہیں بخشا جائے، لیکن چونکہ میں نے ایک شرط رکھ دی ہے، لہٰذا اگر تم نے وہ شرط پوری کر دی تو تم سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ کیا تم قبیلہ جراتا کے سردار ہو؟ قزاقوں کے سرغنہ نے پوچھا۔ نہیں، قبیلہ جراتا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر میں کیسے مان لوں کہ قبیلہ جراتا کے لوگ تمہارے وعدے کا پاس کریں گے؟ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم میری بات مانو، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن اس سٹین گن کے بل پر میں تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے ضرور مجبور کر سکتا ہوں۔ میں نے سٹین گن کو جنبش دی۔ سٹین گن کے بل پر تو تم مجھ سے کچھ بھی کروا سکتے ہو، لیکن اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو تو میں سکون سے تمہارے ساتھ چل سکوں گا۔ جلدی بولو، اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تم نخلستان میں ہی مجھ سے مقابلہ کرنے پر کیوں مصر ہو، جبکہ وہ مقابلہ یہاں بھی ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں جواب دینے کا پابند تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں ریگستان کے راستوں سے واقف نہیں ہوں۔ اگر تم سے یہاں مقابلہ کرتا ہوں اور تم حاوی آ جاتے ہو تو تم یہاں سے بآسانی نکل جاؤ گے، لیکن اگر میں حاوی آ گیا اور میرے ہاتھوں تمہیں کوئی گہرا نقصان پہنچ گیا، ساتھ ہی وقت بھی ضائع ہو گیا اور اندھیرا پھیل گیا، تو میں واپس نخلستان نہیں پہنچ سکوں گا اور یہیں صحرا میں بھٹکتا رہ جاؤں گا۔ میرے ساتھ یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں ابھی اسی وقت اور اسی جگہ تمہاری خواہش پوری کر دیتا۔ تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں اجنبی ہو۔ سوال یہ ہے کہ تم کون ہو؟ بکواس مت کرو۔ میں نے اچانک ہی درست لہجہ اختیار کر لیا۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جلدی سے اپنے اونٹ پر سوار ہو جاؤ، ہم واپس چل رہے ہیں۔ اگر میں انکار کر دوں تو، اس نے سرکش لہجے میں کہا، تو میں وہی کروں گا جو ایسے موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، یعنی مجھے گولی مار کر ہلاک کر دو گے؟ ظاہر سی بات ہے، اور پھر واپس کیسے جاؤ گے؟ اس نے مضحکانہ انداز میں کہا، تم راستوں سے تو واقف نہیں ہو، یقیناً بھٹک جاؤ گے۔ اس بھول میں مت رہنا، میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر سفر کیا ہے۔ روشنی میں میں سیدھا نخلستان پہنچ سکتا ہوں۔ چلو اونٹ پر بیٹھو۔ میں نے سٹین گن سے اشارہ کیا اور وہ مردہ سے انداز میں چلتا ہوا اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہم واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ اونٹ کی رفتار زیادہ تیز نہ رکھے اور کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ میں اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا وہ میری ہدایات پر عمل کر رہا تھا۔ اس کا اونٹ میرے اونٹ سے چند قدم آگے چل رہا تھا اور میرے ہاتھ میں موجود اسٹین گن کا رخ اس کی طرف تھا۔ اس کی طرف سے ذرا سی بھی غلط حرکت ہونے پر میں اسے گولی مار سکتا تھا۔ قزاقوں کے زندہ بچ جانے والے اونٹ جن پر وافر اسلحہ سجا ہوا تھا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ سورج غروب ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی، مگر صحرا میں اب بھی لو چل رہی تھی۔ اس لو کی وجہ سے میں نے اپنے چہرے پر بندھا ہوا ڈاٹا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹایا تھا۔ کم از کم اس کی وجہ سے میں لو سے تو کسی حد تک محفوظ تھا۔ میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ آنکھوں کی اس جلن میں کم خوابی کے علاوہ اس لو کا بھی خاصا دخل تھا۔ ہم سورج ڈوبنے سے ذرا دیر قبل نخلستان کے پاس پہنچ گئے
نخلستان کے باہر قبیلہ جراتا کے بہت سے لوگ جمع تھے جنہوں نے زوردار نعرے لگا کر میرا استقبال کیا۔ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے ان کے نزدیک پہنچ کر بلند آواز سے کہا، تمام قزاق مارے گئے۔ یہ شخص قزاقوں کا سرغنہ ہے جو زندہ گرفتار ہوا، اور یہ قزاقوں کے اسلحے سے لدے ہوئے اونٹ ہیں۔ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے حوالے ہے۔ قزاقوں کے سرغنہ کو قید کر دیں، اس سے میں بعد میں نمٹوں گا۔ قبیلہ جراتا کے لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے سرغنہ کی مشقیں کس لیں اور سارے اونٹ اپنے قبضے میں لے کر نخلستان میں چلے گئے۔ میں اونٹ سے اتر آیا تھا، پھر میں نے اپنا اونٹ بھی ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ سردار ابو الحسن کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے اپنے منہ سے ڈاٹا ہٹاتے ہوئے وہاں رہ جانے والے لوگوں میں سے ایک سے پوچھا، تمہارے لیے بری خبر ہے سیدی۔ اس معمر شخص نے کہا، تمہارے ساتھی نے سردار کو یرغمال بنا لیا ہے۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ میرا ساتھی اولیو ہاورڈ کے سوا اور کون ہو سکتا تھا، لیکن وہ تو خود قید تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں وہ بندھا ہوا تھا اور اس پر ایک نگراں بھی مسلط تھا، مگر تمہارے جانے کے کچھ ہی دیر بعد جب سردار کسی کام سے اپنے جھونپڑے میں گیا تو تمہارا ساتھی آزاد ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا نگراں سروان رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ سردار کے جھونپڑے میں داخل ہوتے ہی تمہارے ساتھی نے سردار پر حملہ کر کے اسے بھی قید کر لیا۔